بلاغت کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ یہ فرمایا کہ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. رفد جس کا لفظ جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، عام طور سے یہ انعام یا کسی شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے انعام کے طور پر تو اس کو رفد کہتے ہیں. لیکن یہاں قرآن کریم کہتا ہے اس کو استعمال کیا ہے اس جہنم کے گھاٹ میں اترنے کی، اس کو کہ یہ بہت ہی بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. اس سے بڑا عطیہ، اس سے برا خطرناک عطیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو اس کے کسی عمل کے نتیجے میں کوئی اس کا صلہ دیا جائے تو وہ جہنم کا صلہ ہو، اعوذ باللہ. یہ بس اجمال کے ساتھ یہاں قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور ان کے متبعین کا ذکر فرما دیا. اب جتنے واقعات سورہ ہود میں پیچھے گزرے ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک من انباء القرى، یہ مختلف بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. پیچھے عاد کا، سمود کا، مدین والوں کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، یہ سب واقعات پیچھے گزرے ہیں. تو ان سب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم یہ سب بستیوں کے حالات ہیں جو تمہیں سنا رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں سے کچھ ہیں جو ابھی تک کھڑی ہیں، یعنی بستیاں موجود ہیں ابھی تک اور نشان عبرت بنی ہوئی ہیں. وہ حصید، حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، تو کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان ہو چکی ہیں. اب جیسے فرعون کی جو بستی تھی مصر، وہ مصر موجود ہے، وہ شہر موجود ہے جس میں فرعون تھا، وہ موجود ہے. اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، جیسے لوط علیہ السلام کی بستیاں کہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ وہ بعض ایسی بے نشان ہو گئی ہیں کہ وہ صرف افسانہ بن کے رہ گئی، ان کی حقیقت کا وجود ختم ہو گیا. اور آواز ایسی ہے جو اب بھی کھڑی ہیں اور تم جا کر ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہو. اور فرمائے وما ظلمناہم، یہ جو ہم نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب کا نشانہ بنایا، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جانوں پر ظلم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی کا طریقہ ان کو بتایا تھا، اس طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی. تو جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کے برے نتائج بھگتتے پڑتے ہیں بعض اوقات، اور آخرت میں پھر جو اس کا نتیجہ ہے اس کا ذکر تو پہلے آ چکا. تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم، تو جن لوگوں کو یا جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ کچھ کام نہیں آئے. التی یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے بجائے وہ اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، وہ کچھ کام نہ آئے. من شیء، یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے. لما جاء امر ربک، جب آپ کے پروردگار کا حکم آ گیا، یعنی ان کے عذاب کا حکم آ گیا، تو وہ بت جو بنائے بیٹھے تھے من گھڑت، ان بتوں نے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ اور نہیں دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف جب کوئی شخص کسی کو غلط کام پر آمادہ کرے، اس کی طرف بلائے، تو وہ چاہے وقتی طور پر کچھ لذت کا سامان کر دے اور وقتی طور پر اس کو کوئی معمولی فائدہ پہنچ جائے، لیکن بالآخر اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے
اگر اللہ بچائے ہم اس کے پیچھے چل پڑیں تو ہم نے گویا ان کو معبود بنا لیا. تو یہ نفسانی خواہشات جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ سوائے تباہی کے اور بربادی کے یہ کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، یہ سارے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، ان سب میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں. یعنی اصل بات یہ ہے، انسان کے لیے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں ہر قدم پر آخرت کو پیش نظر رکھے. کہیں میرا جو کام ہے یہ آخرت میں مجھے کہاں تک پہنچائے گا، اس کو پیش نظر رکھے. یہ ہے من خاف عذاب الآخرہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کسی مسئلے میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقفے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جو جواب میں دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. یہ ہے الذین یخافون عذاب الآخرہ. پھر فرمایا کہ وہ آخرت جو ہے کیا چیز ہے؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب لوگ جس میں حاضر ہوں گے اور سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے، کوئی رہ نہیں سکتا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے. یعنی آنا تو ہے اور ابھی فوراً نہیں آ رہا، لیکن وہ ایک خاص مدت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں گنی ہوئی ہے. اس مدت تک اس کو ملتوی کیا ہے. جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اس وقت وہ آ جائے گا وہ دن. اب اس میں کیا ہوگا؟ یوم یاتی، جس دن جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. دوسری آیتوں میں جو آتا ہے کہ کہیں کہیں کفار یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، انکار کر جائیں گے. اور بعض جگہ یہ آیا ہے کہ وہ کہہ گیا کہ جی ہم نے خود اپنے آپ کی تباہی خود مول لے لی. تو یہ ساری باتیں اللہ کی اجازت ہی سے ہوں گی، بغیر اجازت کے نہیں، اور مختلف مواقع پر ہوں. مثلا شروع میں چاہیں گے کہ مکر جائیں تو شاید مکر کے بچ جائیں، مکر جائیں گے. بعد میں جب ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو اس کے بعد پھر تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو لیکن آخر میں فرمایا فمنہم شقی و سعید، اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ بعض ان میں بدحال ہوں گے اور بعض خوشحال ہوں گے. شقی اس کو کہتے ہیں جس کی حال خراب ہو، اور سعید وہ ہے جس کی حالت اچھی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدحال ہوں گے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. زفیر اور شہیق دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے. زفیر بھی چیخ کو کہتے ہیں اور شہیق بھی، اور اصل یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر گدھے کی آواز کے لیے. اور لغت کے لوگوں نے کہا ہے کہ گدھا جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زفیر ہوتی، اور جہاں ختم کرتا ہے تو وہ شہیق ہوتی. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کے اوپر بہت سخت غم اور مایوسی کا غلبہ ہو تو اس کے دل میں ایک گھٹن ہوتی ہے، اس گھٹن کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ زفیر ہے، اور رونے کے وقت میں جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے. بہرحال
خلاصہ یہ کہ چیخے تیز چلاتے ہوں گے، ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی ہوں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ آسمان و زمین کا یہاں پر جو ذکر آیا ہے یہ ہمارے موجودہ آسمان و زمین نہیں ہے. خود قرآن کریم نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس وقت میں یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے. قرآن کریم میں جب کہا قیامت آئے گی تو سب تباہ ہو جائے گا، یہ آسمان بھی ٹوٹ کر گر جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ کے گر جائیں گے، یہ پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی. لیکن جب آخرت آئے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا آسمان اور دوسرے زمین پیدا کریں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو مادامت سماوات والارض کے معنی یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین جو آخرت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، جب تک وہ قائم رہے گی اس وقت تک یہ بھی دوزخ میں پڑے رہیں گے، اللہ بچائے. اور وہ ختم نہیں ہونے والے آسمان اور زمین، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے. آگے البتہ فرمایا الا ما شاء ربک، ہاں الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو. یہ کہ استثناء کر دیا. استثناء کے معنی در حقیقت بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ کسی وقت یہ جہنمی بھی اللہ تعالی کی مشیت سے باہر نکل دیں گے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا، یہ غلط مطلب ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہم اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے یہ اپنی مشیت کی وجہ سے رکھیں گے. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم رکھو ان کو ضرور ہمیشہ، یہ بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہیں. ہماری مشیت لائق ہوگی تو وہ یہ ہمیشہ رہیں گے. البتہ کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی ان کو ضرور رکھو. کوئی ہم سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، نہ مجبور کر سکتا ہے. ہماری مشیت پر موقوف ہے. اگر ہماری مشیت کسی وقت کسی شخص کے بارے میں یہ ہو جائے کہ بھئی اس کو نکالنا ہے تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں. تو الا ما شاء ربک کا مطلب یہ ہے کہ رہیں گے تو وہ ہمیشہ جہنم میں مادامت السماوات والارض. البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر لاحق ہو کسی کو تو یہ ایک گویا ایک طرح سے ایک فرضی صورت بیان فرمائی ہے، تاکہ یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مجبوری ہے کوئی ان سب کو جہنم میں رکھنے کی. کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اور مشیت یہی ہے کہ رہے گی ہمیشہ، کیونکہ جیسے دوسری آیاتوں میں آیا ہے، آیتوں کے اندر کہ اسے نکل ما ہم بخارجین من النار، کہ وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے. تو لیکن یہاں یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہماری مشیت سے ہوگا، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں ہوگا. الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اور واقعی تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہاں پر بھی یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. الا ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں اللہ ہی کچھ اور چاہے تو وہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں عطاء غیر مجزوز، یہ جنت جو ان کو ملے گی ایک ایسا عطیہ ہوگی کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. مجزوز جزا یا جزو کہتے ہیں کسی درخت سے پھل نکالنا یا کوئی پتے اس کے کاٹنا. تو اس میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے ہی پھل اتار لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑے اتار لیے تھوڑے رہ گئے. تو غیر مجزوز کہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عطا جو ہے جنت کی وہ نہ کلی طور پر واپس لی جائے گی نہ جزوی طور پر واپس لی جائے گی. وہ پتے نہ ہمیشہ کے لیے سارے کے سارے توڑے جائیں گے اور نہ کچھ توڑ کے تھوڑے چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ وہ غیر منقطع ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، لہذا اے پیغمبر یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا. حضور تو کیا شک میں رہتے
لیکن یہ امت کو بتایا جا رہا ہے. جب حضور کو یہ حکم ہے کہ شک میں نہ رہنا تو امت کو بطریقہ اولا یہ حکم ہے. ما یعبدو الا کما یعبدو آباؤہم من قبل، یہ لوگ عبادت نہیں کر رہے مگر جیسے کہ ان کے باپ دادوں نے اس سے پہلے عبادت کی تھی غیر اللہ کی، وہ بھی کر چکے، ان کا انجام بھی خراب ہو چکا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. مطلب کہ جو ان کے اوپر جو عذاب آخرت کے اندر مقدر ہے وہ پورا کا پورا ان کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جمعرات کو یہ سورہ ہود کا آخری رکوع میں جمعرات کو جو کیا کرتا ہوں وہ ہو جائے گا. اس کا بھی وہ پہنچتا ہے نا، وہ بھی آن لائن ہوتا ہے. اور اس کے بعد رمضان المبارک میں معمول تو یہ رہا ہے کہ روزانہ دوپہر کو 3 بجے تقریباً روزانہ ہوگا. تو سورہ یوسف شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں، اور وہ بھی آن لائن ہوگا، لہذا ہر جگہ سنا جا سکے گا انشاءاللہ. آنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک، اور آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ رمضان کو خاص طور پر غیر ضروری مشاغل سے پاک کر کے زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر تسبیح ہے، دعائیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. پہلے سے اس کا کچھ انتظام ہو جائے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، کہ مصروفیات جو عام ہماری مصروفیات ہیں دنیا والی، تو ان کو جس طرح بھی ہو سکے کم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے وقت زیادہ نکالیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ سارے 11 مہینے ہم اپنے اپنے دنیاوی مقاصد میں لگے رہتے ہیں، اسی میں ہمارے شب و روز گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بلا لیتے ہیں کہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، آؤ میرے پاس.